افسانہ شہر ناپرساں۔ خواب دیکھنے پر پابندی ہے، اسے معلوم نہ تھا۔ بات سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ سب یہ منظر دیکھ کر حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شہر کے چوراہے کے ارد گرد لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع جمع تھا اور شہر کے سبھی اطراف سے لوگ آ کر ان کے ساتھ جمع ہونے لگے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بھیڑ میں شامل لوگوں کو اس بات کا خیال تک نہ گزرا کہ وہ کڑی دھوپ میں بغیر کسی چھاؤں کے کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ شہر کے سبھی لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے تھے جن سے وہ جی بہلایا کرتے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گڑیا تھی تو کسی کے ہاتھ میں گڈا، کسی کے ہاتھ میں ڈرم بجانے والا بندر تھا تو کسی کے ہاتھ میں چابی سے چلنے والی ٹرین یا ایروپلین، کسی کے ہاتھ میں موٹر کار کے کھلونے تھے۔ شہر کے چوراہے کے ارد گرد یہ سارے لوگ اس آدمی کو دیکھ رہے تھے جو لوہے کی سلاخوں سے بنے ایک بڑے پنجرے میں ہاتھوں میں ہتھکڑی اور منہ پر پٹی باندھے قید رکھا گیا تھا۔ ادھیڑ عمر کا یہ آدمی اس تمام شہر کے لیے نیا تھا۔ یہ آدمی دیکھنے میں نہایت رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگوں کی اور پرکشش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ اسے ایسے جانوروں کی طرح کیوں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ بھیڑ میں شامل ایک شخص دوسرے سے بولا، لگتا ہے یا تو یہ کوئی چور ہے یا پھر کوئی پاگل۔ ارے بھائی، چوروں کے لیے جیل ہے اور پاگلوں کے لیے پاگل خانہ۔ لگتا ہے بات کچھ اور ہے۔ یہ لوہے کا پنجرا ایک بڑے اسٹیج پر رکھا گیا تھا تاکہ اس کی بھرپور نمائش ہو سکے۔ اسٹیج پر شہر کے ذمہ داران موجود تھے۔ ان میں سے ایک ذمہ دار اٹھا اور مائک پر کہنے لگا، عزیز ساتھیو، آج کا دن ہمارے لیے نہایت ہی اہم دن ہے کیونکہ ہم نے اس شہر عزیز کو تباہ ہونے سے بچایا ہے اور اس طرح ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ کی حفاظت اور آپ کے تحفظ کے لیے کتنی مستعدی اور سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں، ہم نے اس آدمی کو سرِ عام آپ تمام حضرات کی نظروں کے سامنے رکھا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ جو آدمی اس پنجرے میں قید ہے ایک مجرم ہے اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے، اور نہ صرف خواب دیکھا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی کیا ہے اور اعتراف بھی۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے خواب میں نئی امید اور یقین کا سورج دیکھا ہے، آزاد فضاؤں کا خواب دیکھا ہے اور اس شہر کے روشن مستقبل کا خواب دیکھا ہے۔ بھلا آپ ہی بتائیے ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انداز بیان نہایت ہی سحر انگیز ہے جو دوسروں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے جادو برے الفاظ آپ کو تذبذب میں ڈال سکتے ہیں، آپ کو وسوسوں اور شبہات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگر اس شخص کو آپ کے درمیان کھلا چھوڑ دیا جائے تو یقیناً آپ کو یہ کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے جو آپ ہم سب کے لیے باعث پریشانی بن سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو اس طرح سرے راہ ہاتھوں میں ہتھکڑی اور منہ پر پٹی باندھے اس پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اس شہر میں خواب دیکھنا نہ صرف منع ہے بلکہ جرم ہے، اور اس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے اور اب یہ بہکی باتیں کرتا ہے جن کا سرے سے ہی کوئی مطلب نہیں۔ شہر کے تمام لوگ یہ بات
غور سے سن رہے تھے۔ عزیز ساتھیوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس مسئلے کا حل بھی ہم اپنے طریقے سے نکالیں گے۔ تبھی ذمہ دار کا صلاح کار اٹھا اور مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذمہ دار کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ جناب، اس بار ہم اس مسئلے کا حل اپنے طریقے سے نہیں نکال سکتے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ذمہ دار صلاح کار پر برس پڑا۔ جناب، ایک کتا مارنا یقیناً جوخم بھرا کام ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان۔ عزیز ساتھیوں، ذمہ دار نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، اس مجرم کی سزا اب آپ لوگ ہی تجویز کریں۔ تبھی بھیڑ میں سے ایک شخص چلا اٹھا، اس کی آنکھیں پھوڑ دینی چاہیے۔ دوسرے لوگ ہاں ہاں ضرور چلانے لگے اور ایسا ہی کیا گیا۔ لوہے کی 2 سلاخیں گرم کی گئیں اور پھر ذمہ دار نے شہر کے لوگوں سے کہا، اب آپ سب حضرات اپنے اپنے گھروں کی اور لوٹ جائیے۔ لوگ ٹولیوں میں بٹ کر اپنے اپنے گھروں کی اور چل دیے۔ کچھ ہی دنوں میں سارا شہر یہ ماجرا بھول گیا اور کھلونوں سے کھیلتا رہا اور جی بہلاتا رہا۔ لیکن وہ آدمی مصیبت اٹھا کر بھی اسی شہر میں رہا اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ سارا شہر اس پر ہنستا اور فکریں کستا رہتا۔ وہ آدمی اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ اس تمام شہر نابینا میں، کیونکہ شہر کے لوگوں کے پاس آنکھیں ہو کے بھی نہیں تھیں، ایک ہی صاحب بصیرت ہے، حالانکہ اس نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو دی تھیں۔ اس کے ذہن و دل کے گوشوں میں وہ خواب اور اس کی روشن کرنیں موجود تھیں جس میں اس نے دیکھا تھا یقین کا نیا سورج، آزاد فضائیں اور اس شہر کا تابناک مستقبل۔ پر یہ الگ بات تھی کہ وہ اب اس شہر کے خواب کا اظہار اس سنہرے خواب کا اظہار کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ ذمہ داران نے اس کی آنکھیں پھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی کاٹ دی تھی۔